نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے انکار کر سکے، ہر ایک اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ الدِّينَ، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئی۔ اللہ کا درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے کہ رزق میں برکت کے اسباب کیا ہے، رزق میں برکت کیسے ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی جو یہ بھاگ دوڑ ہے، لوگ بے تحاشا بھاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جوجھ رہے ہیں زندگیوں میں، وہ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے پہلے بندگی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور اس کے بعد رزق کی تلاش ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگ، سارے کے سارے لوگ، جو بھاگ دوڑ آپ کو نظر آ رہی ہے، جو بھیڑ نظر آ رہی ہے، سڑکوں پر دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے جو لوگ نظر آ رہے ہیں، جو ازدحام نظر آ رہا ہے، جب میں غفیر نظر آ رہا ہے، لوگوں کی صبح اور شام جس میں لگ رہی ہے، وہ ان کے لیے رزق کی تلاش ہے۔ پیسہ ملنا چاہیے، دولت ملنی چاہیے، اچھی معیشت ہو جائے، اچھا کھانا ہو جائے، اسباب معیشت اکٹھا ہو جائے، وسائل زندگی مہیا ہو جائے، اس کے پیچھے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے نظام بنایا ہے دنیا میں۔ یہاں تو جانور بھی رزق تلاش کرتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، ان کو بھی رزق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے ہموار کر دی، برابر کر دی۔ فامشوا فی مناکبها، اس کے شانوں پر، دوش پر سوار ہو کر تم چلو، زمین پر خوب گھومو پھرو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کا جو رزق ہے اس رزق میں سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یاد رکھو کہ تمہیں اسی کے پاس حاضر ہونا ہے، اسی کے پاس کھڑا ہونا ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ رزق کی تلاش
جو ہمیں کرنی ہے وہ اللہ کی ودیعت ہے، یہ ہم قانون فطرت ہے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. یہ رزق ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے اللہ رب العزت کی، کہ یہ رزق کے پیچھے جو انسان پاگل ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، ہمیں رزق ملنا چاہیے چاہے جہاں سے آئے، یہ فرمایا نہیں، یہی تو تمہاری آزمائش ہے. رزق کے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ رزق کے فیصلے کرنے والا اللہ ہے. آپ اچھی طرح سے جان لیجئے، ہر انسان کا رزق اللہ نے مقدر کر دیا ہے. انسان کے لکھ دیا ہے کہ تمہیں اتنا رزق ملنا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہارا رزق موجود ہے. اور اسی طریقے سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب وہ اپنے اتوار مکمل کرتا ہے، 120 دن اپنے مکمل کر لیتا ہے، جب 120 دن اس کے مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. 120 دن کے بعد عورت کے شکم میں جو بچہ ہے اس کے اندر روح پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت جو فرشتہ بھیجتا ہے، فرشتے کو حکم ہوتا ہے لکھو لکھو اس کی عمر کیا ہوگی، کتنے دن تک زندہ رہے گا. یہ انسان کی عمر لکھ دی گئی، اس کا رزق کیا ہوگا لکھو، کتنا اس کو رزق دیا جائے گا، کتنی سانسیں دی جائیں گی، کتنا رزق دیا جائے گا، اور اس کے بعد شقی او سعید، یہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، اس کے اعمال کیسے ہوں اللہ کو معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہماری قسمت میں کیا رزق لکھا گیا ہمیں نہیں معلوم، ہمارا انجام کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. جس انسان کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے بالکل بیکار ہو، اور ہو سکتا ہے جس کو ہم بہت بیکار سمجھ رہے ہیں اللہ کے نزدیک بہت اچھا ہو. کسی کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کرو. رزق اللہ نے لکھ دیا، یہ رزق انسان کو مل کر رہنا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الروح القدس، حضرت جبریل علیہ السلام نفس فی روعی، انہوں نے میرے ذہن میں بات ڈالی، یہ پھونکا مجھے بتایا، ان نفسا لن تموت حتی تستقبل رزقها، کسی نفس کی موت اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے. کوئی مر نہیں سکتا، اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کی قسمت میں جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے اس رزق کو وہ مکمل نہ کر لے. الا، خبردار ہو جاؤ، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور رزق کے طلب کرنے میں ایک میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو، عمدگی اختیار کرو، بہتر طریق اختیار کرو. ولا يحملنكم استيطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصي الله، اور یاد رکھو رزق میں دیر سے ملنا، رزق میں تاخیر ہونا، تمہارے اوپر پریشانیوں کا آنا، مصیبت کا آنا، زندگی میں دشواریوں کا آ جانا، رزق کا تنگ ہو جانا تمہیں اس پر نہ آمادہ کرے کہ تم اللہ کی معاصی کرو، اللہ کی نافرمانی کرو اور گناہ کرو. اس لیے فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی طاعت سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں دے گا، اللہ تمہیں عطا کرے گا، اللہ دینے والا ہے. رزق انسان کو اس طرح سے تلاش کرتا ہے جیسے موت. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد، رزق بندے کو تلاش کرتا ہے، رزق بندے کو ڈھونڈتا رہتا ہے، کما یطلبہ الاجل، جیسے موت اس کو تلاش کرتی ہے. آپ کہیں بھی چھپ جاؤ، کسی پہاڑ کے غار میں چلے جاؤ،
کسی زمین کے خوب سرنگ میں جا کر کہیں کونے میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاؤ، موت تمہیں تلاش کر کے رہے گی۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو انسان کا فرار اختیار کرنا کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا، چاہے جتنا وہ موت سے بھاگ لے، موت اسے آ کر رہے گی۔ اسی طریقے سے رزق انسان کو مل کر رہے گا۔ جو اللہ نے رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے، یہ رزق سے مفر نہیں ہے، وہ رزق اسے مل کر رہے گا، اللہ رب العزت اسے رزق عطا فرمائے گی۔ اب یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ رزق دینے والی ذات کون ہے، فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں، رزق دیتا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے اور وہ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ فیصلے اللہ نے کر رکھے ہیں، کس کو رزق کتنا دینا ہے یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو فقیر بنایا ہے، کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کو لمبا ہے، کوئی پستہ قد ہے، کوئی خوبصورت ہے، کسی کو حسن جمال نہیں ہے، کوئی بڑا دولت مند ہے، دولتوں میں کھیل رہا ہے، اور کوئی تنگ دست ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے پھیلا رکھا ہے، دنیا کے نظام کو پھیلا رکھا ہے، اور یہ بتا دیا کہ رزق کی کنجیاں میرے پاس ہیں، رزق کی کنجیاں میرے ہاتھ میں۔ اب عزیزان محترم، اب ایک مومن میں اور ایک کافر میں یہی فرق ہو جاتا ہے۔ ایک مومن اللہ رب العزت کا رزق تلاش کرتا ہے اللہ کو راضی کر کے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو لا راد لقضائہ الا ہو، اللہ کے فیصلوں کو اللہ کے علاوہ کوئی ٹالنے والا نہیں۔ لہذا یہی وہ در ہے جہاں سے ساری پریشانیاں دور ہوں گی، جہاں سے ساری کلفتیں کافور ہوں گی، جہاں سے ساری مصائب کا خاتمہ ہوگا، جہاں سے رزق کے دروازے کھلیں گے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ در اللہ کا در ہے، لہذا وہ اللہ سے طلب کرتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث شریف سنیے، فرمایا، یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کے اندر ہے، کتاب الزہد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو رزق دے گا اس طرح سے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ تو رزق میں برکت کیسے ہوگی، رزق آپ کو کیسے ملے گا، کیسے آپ کے پاس رزق زیادہ آ جائے، رزق میں برکت ہو جائے، زندگی آپ کی خوشحال ہو جائے، بہتر ہو جائے، اس کا پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، آپ کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، آپ اللہ سے کتنا قریب ہیں، آپ اللہ کو کتنا پکارتے ہیں، آپ نے اللہ کے سامنے کتنی فریاد کی، آپ اللہ رب العزت کا کتنا اسے یاد کرتے ہیں، کتنا تمہیں اپنے رب پر یقین ہے۔ جیسا تمہارا یقین ہوگا ویسا اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا، لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ پر یقین کر لو، اللہ کی ذات پر یقین کہ اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، در تو صرف یہی ہے، اور ہم جائیں کہاں اور ہم مانگے کس سے؟ اے پروردگار صرف تیرا ہی در ہے، تیرے در کے علاوہ تو کوئی در ہے ہی نہیں، ہم تو کسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ اے اللہ، اس پوری کائنات کو چلانے والا صرف تو ہے، اکیلا تنہا، اس کائنات کے ذرے ذرے کو رزق پہنچانے والا اے اللہ تو ہے، پہاڑوں کے اوپر ہو یا زمینوں کے اندر ہو یا سمندروں کی تہوں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اے اللہ جو بھی تیری مخلوقات ہے سب کو رزق پہنچانے والا اے اللہ صرف تو ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے فریادی ہوں، میں تیرے سامنے التجا کر رہا ہوں، اے اللہ میرے ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہوئے ہیں، میری پیشانی تیرے سامنے سرنگوں ہے کہ اے پروردگار ہمارے رزق عطا فرما دے، خوشحالی عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں رزق دے دے۔ بندہ جب اللہ کو تڑپ کر پکارتا ہے، بے قرار ہو کر پکارتا ہے،
اللہ رب العزت اسے محروم نہیں کرتا، اسے رزق عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے عزیزان محترم، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم کہاں بھاگے بھاگے پھر رہے ہو؟ تم سوچتے ہو یہ پیٹرا اپنا لیں، یہ چال چل لیں، یہ طریقہ اپنا لیں، رزق ہمیں مل جائے گا. رزق تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کا جب رزق دینے کا فیصلہ ہوتا ہے تو سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں لوگ، مثال دیتے ہیں کہ آدمی مٹی کو بھی چھو لیتا ہے تو سونا بن جاتی ہے، اور اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو سونے کو بھی آدمی چھو لیتا ہے تو مٹی بن جاتی ہے. آدمی دوسرے کو مشورہ دیتا ہے، اس کے مشورے پر لوگ عمل کرتے ہیں اور مالدار ہو جاتے ہیں، اور خود وہی کام وہ شروع کرتا ہے، وہ کنگال ہو جاتا ہے. اس کے مشورے سے دوسرے فائدہ اٹھا لیں گے. ایک آدمی سکھانے والا، دوسرے کو سکھانے والا، کوئی کارپینٹر کا کام سکھانے والا یا کوئی دوسرے کام سکھانے والا، اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ پیسے کما کما کر بہت آگے نکل گئے، وہ جہاں تھا بیچارہ وہی رہ گیا. غور کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آؤ تو قریب میرے، تم تو دور پر کھڑے ہو، تمہیں تو اللہ پر یقین کہاں ہے؟ تم تو بس ادھر دیکھتے ہو ادھر دیکھتے ہو، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے. تم نے بھی اللہ سے مانگ لیا، تمہارا دل کیا ہے؟ تم کسی کو دھوکہ دے لو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تمہارے دل کے اندر یقین کتنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت انہیں آگ کے سامنے پھینکا جا رہا تھا، آگ دہک رہی ہے، سامنے آگ دہک رہی ہے، اور انہیں اٹھا کر پھینکا جانا ہے. فرشتہ آتا ہے اللہ کا، اللہ سے اجازت لے کر، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیجئے تو اس آگ کو بھی بجھا دیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو آگ تم دیکھ رہے ہو کیا اللہ دیکھ رہا ہے؟ فرشتہ بولا رہے کیوں نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کو سب دیکھ رہی. کہا تو پھر تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آگ ٹھنڈی ہوگی، اللہ میرے لیے جو اس نے فیصلہ کیا ہے وہ مجھے قبول ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے ہیں اور آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یقین ہے، یہ فیصلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پوشیدہ ہیں، ایک غار کے اندر، اور کفار آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ مل جائے تو گردن اڑا دیں، مار دیں، خون کے پیاسے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ کفار کے پیروں کے چلنے کی آواز غار ثور کی چھت پر اس پر پاس میں آ رہی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ لو ان احدهم را الى قدمیہم لرآنا، اگر ان میں سے کوئی ایک اپنے پیروں کے نیچے دیکھ لے تو ہم اسے دکھائی دے جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہی سکون ہے، وہی اطمینان ہے، وہی مسکراہٹ کھیل رہی ہے. آپ نے فرمایا ابوبکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ قرآن پاک نے بھی اس کو ذکر کیا، اللہ کے نبی کے ان الفاظ کو ذکر کیا. اسے یقین کہتے ہیں، اسے طاقت کہتے ہیں، اسے توکل کہتے ہیں. یہ یقین اور یہ توکل جو آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے پرندوں کو ہم رزق دیتے ہیں ویسے تم کو رزق دیں گے، رزق کے دہانے ہم کھول دیں گے. رزق تو ہے ہی میرے پاس، ہم گن گن کر نہیں دیتے، ہم تو خوب دیتے ہیں، رزق کے دہانے کھول دیتے ہیں. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں، دے کسے. لوگوں کا دھیان تو دماغ تو دنیا میں لگا ہوا ہے، اسباب دنیا میں لگا ہوا ہے، مسبب الاسباب کی طرف تو اس کا دھیان ہی نہیں ہے. اور ایک اور بات کہ جستجو وسعو، دوڑو، اللہ کے رزق کو تلاشی، اللہ کا حکم. اے لوگوں، تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ دنیا سبب کے تحت چلتی ہے، لہذا تم کو رزق کے لیے محنت کرنی ہوگی. تم کاہل مت بنو، بستر پر لیٹے مت رہو اس انتظار میں کہ رزق آئے گا. نہیں، تم کو محنت کرنی ہوگی. تم محنت کرو اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دہانے کھولے گا. تم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، اب دوڑ پڑو. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں،
نماز پڑھنے کے لیے آپ نے کہا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ اونٹ پر بیٹھ کر آئے تھے تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے اونٹ کو چھوڑ دیا ہے، مجھے اللہ پر بڑا بھروسہ ہے۔ آپ نے کہا نہیں، اے قلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے اسے باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر چیونٹیاں بھی محنت کرتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چیونٹیوں کا محنت کرتے ہوگے، یہاں درندے بھی محنت کرتے ہیں، یہاں جانور بھی محنت کرتے ہیں۔ جو محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے رزق دیتا ہے۔ یہاں پر محنت ہے، آپ محنت نہیں کریں گے، چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں ان کی بیویاں بیچاری محنت کر رہی ہیں، وہ اپنے پیارے پیارے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، وہ کیا کریں؟ اور شوہر ان کا نہایت اجڑتی ہے، بڑا انتہائی واہیات ہے، وہ چپ چاپ پڑا رہتا ہے، کاہل ہے، بالکل فارغ زدہ کی طرح وہ پڑا رہتا ہے، کوڑھیوں کی طرح پڑا رہتا ہے، کوئی محنت نہیں کرتا۔ اور بیچاری عورتیں محنت کر رہی ہیں، کیا کریں؟ اپنے بچوں کو پالنا ہے، ان کو پیٹ پالنا ہے۔ ایسے نہ بننا، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بستر کے اوپر لیٹ جائے چپ چاپ وہ کہے رزق تو میرا آئے گا ہی، نہیں، یہاں محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر سبب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سے مانگو اور پھر محنت کرو، اور پھر دیکھو اللہ رب العزت کس قدر دہانے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح سے رزق کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہ بات اللہ رب العزت نے خود فرمائی، سورہ طٰہٰ کے اندر فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو نماز کا حکم دو اور جم جاؤ، نماز پر جم جاؤ۔ وَلَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، ہم تمہیں خود رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ طلب رزق میں پابندی صلاۃ کا بہت بڑا دخل ہے۔ وہ شخص جو خود نماز پڑھتا ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرتا ہے کہ وہ بھی نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے، نمازوں کی ادائیگی کرنے والے بنے، پورا گھر نماز کو پابندی کرنے والا ہے، اللہ رب العزت وہاں پر رزق کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ اور ایک اور خاص بات یہ کہ خاص طور سے فجر کی نماز یہ رزق کے اسباب کو کھول دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ فجر کی 2 رکعت دنیا جو بھی دنیا کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فی امتی فی بکورہا، اے اللہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت لکھ دے، برکت نازل کر دے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت ہمارے یہاں لوگ غفلت میں سوتے رہتے ہیں، آدھی آدھی رات تک جاگتے رہتے ہیں، تو صبح کیسے اٹھیں گے؟ وہ زندگی میں انضباط نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نظم نام کی، سسٹم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جاگ رہے ہیں تو جاگتے ہی چلے جا رہے ہیں، سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں۔ زندگی کے اندر کوئی سسٹم موجود نہیں، وقت پر جاگنا، وقت پر اٹھنا، زندگی کو اپنے لائف کو اپنے سسٹم پر لے کر آنا کہ اس وقت اٹھنا ہے، اتنے بجے کھانا ہے، اتنے بجے بستر پر لیٹ جانا ہے، ہمیں تہجد میں اٹھنا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر اللہ سے مانگنا ہے، رزق طلب کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں، جو صبح تڑکے جو ہوتی ہے، اے اللہ اس میں برکت نازل کر دے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو پڑھائی کیجئے، بزنس مین ہیں تو بزنس کیجئے، تاجر ہے تو تجارت کیجئے، اللہ سے طلب کرنے والے ہیں تو اللہ سے طلب کیجئے۔ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس وقت میں آپ کریں، اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ یہ رزق میں اسباب برکت ہے۔ جو فجر میں برکت کا وقت ہے، جو روزی کا وقت ہے، رزق کا وقت ہے، وہ تو انسان سو رہا ہے۔ اللہ کی جب رحمت بانٹی جا رہی ہے تو آپ تو چپ چاپ لیٹے سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ فجر کی نماز میں سوتا رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصہ ہوئے، آپ نے کہا بال شیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیں ہمارے یہاں کتنے افراد ہیں جو فجر کی نماز میں سوتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بہت دیر رات تک جاگتے ہیں۔ آپ دیر رات تک جاگنا بند کیجئے، وقت پر کھانا کھائیے، تھوڑا سا ٹہلیے گھومیے، اور اس کے بعد پھر چپ چاپ اپنے بستر پر ٹائم پر آ جائیے اپنے بستر کے اوپر۔
اذکار پڑھیے سونے کے، اور اس کے بعد اللہ کا نام لیتے ہوئے چپ چاپ سو جائیے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے سو جائیے، اللہ سے مانگتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اللہ کو۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس نے کہا کہ ہمیں چاہے جیسے پکارو، تم کھڑے ہو کر پکارو، یہ لیٹ کر پکارو، یہ بستر پر لیٹے ہوئے تکیے پر سر رکھے ہوئے پکارو، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر وہ لازم کر دیتا کہ خبردار یہ لیٹ کر ہمارا ذکر مت کرنا، کھڑے ہو وضو کر کے آؤ مصلی پر تب پکارنا، ہمیں کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے مہلت دے دی، جس کا جی جب جی چاہے اللہ کو پکارے۔ تمہارا وضو ہونا باوضو ہونا بھی ضروری نہیں، بستر پر لیٹو کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ سکھایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بستر پر سونے سے پہلے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد بستر پر جائے اور اذکار ہیں وہ پڑھے اور اس کے بعد سوئے تو اللہ کی طرف سے بڑی رحمتیں اور بڑی برکتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ انہی میں سے یہ بھی ہے، رزق کے اسباب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہے صلہ رحمی کرنا، رشتے داری کا خیال رکھنا۔ میرے عزیزو، اس حدیث کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیجئے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اجلہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہو، من احب، جس کی یہ خواہش ہو، جو یہ چاہتا ہو، جس کی یہ تمنا ہو، ان یبسط له فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں خوب کشادگی کر دی جائے، خوب کشادہ رزق ہمیں عطا کر دیا جائے، جو یہ چاہتا ہو، اور جو یہ چاہتا ہو اس کی عمر میں برکت بھی دے دی جائے، عمر میں برکت ہو، رزق میں خوب کشادگی ہو، جو یہ چاہتا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے فلیصل رحمہ، اسے چاہیے اپنے رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے، رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ کون سے رشتہ دار پریشان ہیں آپ کو پتا ہے؟ آپ کے پاس، معاف کیجئے گا، ہم خاص طور سے اپنے نوجوان اپنے بھائیوں سے مخاطب ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کے پاس بیٹھ کر دو باتیں کر لیں، اپنی خالہ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لیں، اپنی چچی اپنی پھوپھی کے پاس، اپنے خالو کے پاس، اپنے ماموں کے پاس ان سے خیریت پوچھ لیں، ان سے ملاقات کر لیں، ان سے سلام کر لیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ اتنا وقت نہیں، اور پریشان ہو جائے وہ، ان کے لیے دوڑ بھاگ کرنا، یہ تو اور افضل اور اعلیٰ درجہ۔ فرمایا گیا اگر تم صدقہ دینا چاہتے ہو، دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی کیا ہدایت ہے، اگر تم صدقہ دینا چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، ان میں سے جو ضرورت مند ہیں ان کو صدقہ دو، تو تمہیں دو ثواب ملیں گے، ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا تم نے اپنے رشتہ داری کو جوڑ لیا، اس کا ثواب ملے گا۔ آج ہمارے ہاں کیا معاملہ ہو گیا ہے، جو رشتہ داری ہم سے جوڑے گا ہم اس سے جوڑیں گے، جو ہمیں دعوت میں بلائے گا ہم اس کو بلائیں گے، جو ہمارے یہاں آئے گا ہم اس کے یہاں جائیں گے، جو ہم سے نہیں ملے گا ہم اس سے نہیں ملیں گے۔ یہ طریقہ نہیں۔ آپ، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، یہ برابری کرنے والا، برابری کا بدلہ کرنے والا، اس کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جو کوئی تم سے تعلق توڑ رہا ہو اور تم تعلق جوڑ رہے ہو، وہ تم پر ظلم کر رہا ہے، تمہارے کام نہیں آتا، تمہارے وقت پر کھڑا نہیں ہوتا، اور تم اس کے وقت پر کھڑے بھی ہو، تم اس کا ساتھ بھی دے، کس کے لیے؟ اس کے لیے تھوڑی، اللہ کے لیے۔ ایک آدمی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے وہ، اور آپ اس سے مل رہے ہیں، اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس کے کام آ رہے ہیں، اس کی حرکتیں تو یہ ہیں کہ آپ قریب نہ جاتے اس کے، لیکن نہیں، آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ کریں گے، اور ادھر آپ کے لیے رزق کا فیصلہ کیا جائے گا۔ میں یہاں پر ایک روایت پیش کرتا ہوں، حدیث شریف میں، ترمذی کے اندر روایت ہے، دو بھائی تھے، ایک خوب کماتا تھا اور ایک خالی علم میں مشغول رہتا تھا، اور وہ جو کمائی کرنے والا تھا وہ اس کو لا کر دیتا تھا، وہ اپنا خرچہ چلتا تھا۔ ایک دن وہ الجھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میرا یہ بھائی ہے، چپ کچھ نہیں کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اور میں جو کما کے لاتا ہوں اسی میں سے اس کو دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول اس سے کہیے یہ بھی کچھ کمایا کرے، محنت کیا کرے۔ آپ نے اس کو ڈانٹا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لعلک ترزق، ہو سکتا ہے، لعلک ترزق بھی، شاید کہ ہو سکتا ہے تم کو اسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہو، جو تم اس کے ساتھ خیال رکھ رہے ہو، جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو تم، اسی لیے تمہارے رزق میں برکت ہے۔ میرے عزیزو، جو بھی آپ پیسہ کمائیں
اس کے اندر غریبوں کا، محتاجوں کا، لاچاروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، ضرورت مندوں کا، اپنے رشتہ داروں کا حق پہچانے۔ ہو سکتا ہے ان کو پریشانی دور کرنے کی وجہ سے، ان کو صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، ان کے مصیبت کو دور کرنے کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہو اور آپ کے ہاں کشادگی ہو جائے۔ آج آپ تنگ دستی کی شکایت کر رہے ہیں، تنگ دستی باقی نہیں رہے گی اگر ان باتوں پر آپ عمل کرنا شروع کریں گے۔ صدقہ آپ کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، آپ کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ مت دیکھو کتنا کمایا ہے، اگر 100 روپے بھی کمایا ہے تو اس میں کچھ تو خرچہ کر سکتے ہو، 2-5 روپے تو خرچہ کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے استغفار کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ لہذا جس کو جو ملا ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہاری اس نعمت کو اور بڑھا دے گا، اور عطا کر دے گا۔ اور جتنا تم کو ملا اس پر تم نے شکوہ کرنا شروع کر دیا تو پھر جو تمہیں ملا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے دعا اور ذکر کرنا یہ بھی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے یہ رزق کیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس رزق کو کمانے کی وجہ سے اللہ کل قیامت میں ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ رزق تم نے کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے۔ دنیا میں حلال کا بھی راستہ تھا، حرام کا بھی راستہ تھا، تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ اگر حلال کا راستہ اختیار کیا ہے تو یہ اللہ کی جنت ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اور اگر حرام کا راستہ اختیار کیا ہے تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، فرشتوں سے حکم دیا جائے گا خذوہ فغلوا، پکڑو اس کو اور اس کو زنجیریں پہناؤ، ثم الجحیم صلوا، اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو اس کو۔ لہٰذا ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کی فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پیٹ میں لقمہ کون سا جا رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اپنے بچوں کو ہم کیا کھلا رہے ہیں، حلال ہے کہ حرام ہے، ہمیں اس کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، آج ہے کل نہیں ہے، ختم، آج ہم زندہ ہیں کل نہیں رہیں گے، لیکن ہمارے اعمال ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل